ناول کرسٹل آئز ایپیسوڈ 5۔ محبت ایک جن کی طرح ہوتی ہے جس کا وجود ہوتا ہے اور ہمارے آس پاس ہی ہوتا ہے، مگر اسے ہم دیکھ نہیں پاتے، مگر اسے ہم محسوس نہیں کر پاتے جب تک کہ وہ خود اپنے ہونے کا ہمیں احساس نہ دلائے، جب تک کہ وہ خود اچانک ہمارے سامنے ظاہر نہ ہو جائے۔ شارق کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ لڑکی جو بچپن سے اس کی بہت اچھی کزن ہونے کے ساتھ ساتھ دوست بھی تھی، کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ کب محبت ان کے درمیان آ گئی۔ ان کے آس پاس پلتی رہی اور وہ دیکھ نہیں سکا، اور آج جب اچانک اس نے اپنے ہونے کا احساس دلایا تو جیسے اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ صرف دنیا نہیں، وہ خود بھی بدل گیا۔ یہ اس کے آفس کا منظر ہے جہاں وہ بے چینی سے اپنی ریوالونگ چیئر کو آہستہ آہستہ گھماتے ہوئے نظر گھڑی پر ٹکائے اس کی آمد کا منتظر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی جاب آفر کو انکار نہیں کرے گی۔ اسے ہمیشہ سے شوق تھا جاب کرنے کا۔ شارق کی پالیسی تھی کہ وہ کبھی کسی رشتہ دار کو اپنی کمپنی میں ہائر نہیں کرتا تھا۔ اس کا ماننا تھا بزنس یا پرسنل ریلیشن کو الگ الگ رکھنا انتہائی مشکل کام ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی پروفیشنل لائف پرسنل لائف پر بازی لے جاتی ہے۔ لیکن آج اس نے اپنی یہ پالیسی ختم کر دی تھی، صرف اور صرف انابیہ کے لیے۔ سب کو لگتا تھا کہ یہ اس نے انابیہ کو ہمت دینے اور اس کا دھیان بٹانے کے لیے کیا ہے، لیکن سچ یہ تھا کہ وہ بس انابیہ کے قریب رہنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ انابیہ جو کبھی کسی سے اپنا حال شیئر نہیں کرتی، وہ اس پر اعتبار کرے، اسے یہ حق دے کہ وہ اسے سنبھال سکے، اور اندر ہی اندر وہ انابیہ کی نظروں میں آنا چاہتا تھا۔ شارق کا مشن انابیہ کی محبت اور اعتبار حاصل کرنا تھا، جس کے لیے پہلا قدم وہ اٹھا چکا تھا۔ لفٹ کا دروازہ کھلتا ہے اور وہ باہر قدم رکھتی ہے، نظر چاروں اور دوڑاتی ہے جہاں تمام سٹاف اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے۔ کسی کو بھی انٹرسٹ نہیں ہے اسے دیکھنے کا یا یہ جاننے کا کہ وہ وہاں کیوں ہے۔ تمہیں سب کے قریب رہنا ہوگا، اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے بدر نے کہا اور دیوار کی جانب رخ کیا۔ نظر اس حصے پر تھی جہاں ان تمام کزنز کی تصاویر تھی۔ اس کے ہاتھ چھوڑنے پر جیسے وہ کسی ٹرانس سے باہر آئی تھی۔ کیا مطلب؟ نہ سمجھی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ قاتل انہی 4 لوگوں میں سے ایک ہے۔ بدر کی بات پر انابیہ نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی ہے۔ اب اس نے دیوار سے نظر ہٹا کر انابیہ کے حیران چہرے کی جانب کی۔ آپ کو اتنا یقین کیسے ہے کہ ہم میں سے ہی کوئی قاتل ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی باہر سے آیا ہو، یا وہ رکی، یا وہ کرسٹل آئز، ہو سکتا ہے اس نے کیا ہو یہ۔ اگر اس نے کیا ہوتا تو وہ تمہیں مدد کے لیے کیوں کہہ رہا ہے؟ اسے مارنا ہی ہوتا تو تمہیں سب سے پہلے مارتا، اس کھائی سے نہ بچا کر، مگر ایسا نہیں کیا اس نے۔ بدر کی بات بھی ٹھیک تھی، لیکن جس طرح سے قتل ہوا ہے کوئی انسان نہیں کر سکتا یہ مسٹر بدر۔ ایک پوائنٹ اس نے بھی اٹھایا۔ بالکل، بس ایک یہی بات ہے جس سے شک پڑتا ہے کہ شاید یہ قتل کسی انسان نے نہیں کیا۔ وہ خاموش ہوا، ایک گہری سانس لی۔ لیکن ایز اے انویسٹیگیٹر میں خیالی باتوں پر یقین کرنے کے بجائے احتیاط کرنا اور احتیاط سے سچ معلوم کرنے کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ اس لیے آپ کو اپنے ان تمام کزنز اور دوستوں کے قریب رہنا ہوگا۔ آپ جتنا ان کے قریب رہیں گی، جو بھی قاتل ہے وہ آپ کے خلاف مزید ایکٹیو ہوگا۔ اس کی بات کو سمجھتے ہوئے انابیہ نے سر ہلایا۔ یعنی مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی ان سب کو شک کی نگاہ سے دیکھنا ہوگا، سب کی تصویروں پر نظر دوڑائی۔ ناممکن تھا یہ اس کے لیے۔ ایسا ہی کچھ، کیونکہ آپ مانیں یا نہ مانیں، قاتل انہی میں سے کوئی ہے، ورنہ باہر سے آنے والا آپ کا بریسلٹ لاش تک پہنچانے کی زحمت نہیں کرے گا۔
اور یہ ایک ایسا فیکٹ تھا جسے اندر ہی اندر جانتے ہوئے بھی وہ ماننے سے انکاری تھی۔ جہاں بریسلٹ نے انابیہ کو شک کے دائرے میں لا کھڑا کیا تھا، وہیں اس نے انابیہ کے اندر بھی یہ شک ابھارا تھا کہ کسی باہر والے کو کیا پڑی تھی کہ وہ بریسلٹ چلا کر لاش تک لائے۔ یہ کام کوئی اندر کا فرد ہی کر سکتا ہے۔ ایک اور بات، بدر کی آواز پر وہ اپنی سوچوں سے باہر آئی۔ ہماری بات اور ملاقات کے بارے میں آپ کسی سے بھی ذکر نہیں کریں گی۔ ایسا کرنے سے قاتل مزید احتیاط برتے گا، جو کہ ہم دونوں ہی کے لیے ٹھیک نہیں۔ یہ بات میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ انابیہ اب اپنے اسی پرانے انداز میں واپس آئی جس پر بدر کے ہونٹ مسکرائے۔ جانتا ہوں، اس لیے تو آپ جھوٹ بول کر مجھ سے ملنے آئی ہیں۔ وہ بھی اب اپنے مخصوص انداز میں کہتا ہوا کمرے سے باہر نکلا اور انابیہ اس کے پیچھے۔ میں اب حیران نہیں ہوں گی کہ آپ یہ کیسے جانتے ہیں، وہ کہتی ہوئی صوفے سے اپنا بیگ اٹھانے لگی، کیونکہ آئی نو کہ یہ کامن سینس ہے۔ کاندھے اچکا کر کہتی وہ اب باہر کی جانب بڑھی۔ مگر آپ کامن نہیں ہیں۔ بدر کی بات پر ایک سیکنڈ کے لیے اس کے قدم رکے، پھر دوسرے سیکنڈ وہ باہر نکل گئی۔ نہ ہی میں، دھیمی آواز میں کہتا بدر اب سنجیدہ چہرہ لیے دوبارہ اسی کمرے کی جانب بڑھا۔ آپ نے کہاں جانا ہے میم؟ ایک انجان نسوانی آواز پر وہ اپنے خیالوں سے باہر نکلی اور اس ورکر کی جانب دیکھا جو الجھی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مسٹر شارق کا آفس کہاں ہے؟ آس پاس نظر دوڑاتے اس نے کہا۔ آگے سے لیفٹ، ورکر نے ایک جانب اشارہ کرتے کہا، جس پر وہ سر ہلاتی اب اس کے آفس کی جانب بڑھی۔ جاب کا فیصلہ تو وہ کل صبح ہی کر چکی تھی، مگر بدر سے بات کرنے کے بعد شارق کے قریب رہنے کا بھی اسے یہ بہترین موقع ملا تھا۔ ہاں، اسے شارق پر یقین تھا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا، مگر ایسا کون کر سکتا ہے یہ وہ کسی کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ اس کے آفس کے دروازے کے سامنے آ کر اس نے ایک گہری سانس لی اور ناک کیا۔ اگلا شاید اس کی دستک کا منتظر تھا کہ فوراً کم ان کی آواز آئی۔ وہ اب آفس کے اندر داخل ہوئی اور اے سی کی ٹھنڈک نے اس کے وجود کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اسے ایک اور وجود کی ٹھنڈک یاد آئی۔ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گی، شارق نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے کہا۔ ہونٹوں پر معمول سے زیادہ مسکراہٹ تھی جسے انابیہ نے بھی محسوس کیا۔ ہاں، پر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری آمد پر تم اتنا خوش ہو گئے، بیگ میز پر رکھتے اس نے کہا، جس پر شارق کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ مجھے بھی نہیں معلوم تھا، وہ چلتا ہوا اب اس کے سامنے آ کر رکا۔ پہلی بار اس آفس میں کسی اپنے کو دیکھنے کی خوشی ہے شاید، اسے نظروں کے اثار میں لیتے اس نے کہا۔ انابیہ نے اس کا یہ بدلاؤ صاف محسوس کیا تھا۔ تو کیا جاب ہے میری؟ وہ اب پروفیشنل انداز میں گویا ہوئی۔ آئی ٹی کی بندی ہو تو آف کورس۔ شارق نے میز سے ایک فائل اٹھا کر اس کی جانب بڑھائی۔ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہی ہے تمہارے لیے۔ فائل انابیہ کی جانب بڑھائی، جسے مسکرا کر تھامتے اس نے کھول کر ایک نظر دوڑائی۔ پہلے ہی دن کام کرواؤ گے مجھ سے؟ فائل بند کرتے ہوئے انابیہ نے شرارتی انداز میں کہا۔ آفس کے مالکوں کی کبھی چھٹی نہیں ہوتی، کاندھے اچکا کر کہتا وہ اب اپنی کرسی پر جا کر بیٹھا۔ مالک تم ہو، میں نہیں، بیگ اٹھاتے ہوئے انابیہ نے اسے یاد دلایا۔ میں مالک ہوں، اسی لیے تو تم مالکن ہو۔ انداز معنی خیز تھا۔ انابیہ کو پہلی بار شارق کی نظریں کچھ عجیب محسوس ہوئیں۔ وہ اس کے انداز پر چونکی ضرور تھی، مگر سمجھ نہیں پائی تھی۔ میں چلتی ہوں، بہت کام ہے مجھے، فائل لہرا کر کہتی وہ اب پلٹ کر آفس سے باہر نکلی، جبکہ شارق کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ انابیہ اس تبدیلی کو محسوس کر رہی ہے، اور یہی وہ چاہتا بھی تھا۔ وہ خاموش محبت پر یقین نہیں کرتا تھا۔ خاموش محبت کا مقدر وہ قبرستان ہوتا ہے
جہاں احساسات، خواہشیں، حسرتیں اور خوشیاں دفن ہوتی ہیں، اور وہ اپنی محبت کو اس قبرستان میں دفن ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پولیس نے انابیہ ہمدانی کو جیل سے رہا کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ صرف شک کے دائرے میں آتی ہیں، ان کے خلاف ثبوت نامکمل ہے، جس کی وجہ سے انہیں قاتل ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ پولیس اب بھی شاہد ہمدانی کے قاتل کا پتہ لگانے میں مصروف ہیں۔ قتل انابیہ ہمدانی نے کیا ہے یا کوئی انہیں پھنسا رہا ہے؟ اس سوال کا جواب فی الوقت کوئی نہیں جانتا۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرے کی روشنی اس کے چہرے سے ہٹتی ہے اور وہ فوراً پیپرز لیے کھڑا ہوتا ہے۔ چہرے پر اب بے انتہا سنجیدگی ہے، جس سے آس پاس موجود ہر انسان اس سے کچھ حد تک ڈرا ہوا ہے۔ جب تمہیں اس رپورٹنگ سے ہٹا دیا تھا تو تم اب کیوں یہ کرنا چاہتے ہو؟ وہ لڑکا ایک بار پھر اس کے پاس آتے سوال کر رہا تھا۔ کیونکہ اب میں سچائی تک پہنچنا چاہتا ہوں، پیچھے نہیں ہٹوں گا، اسے مضبوط لہجے میں کہتا وہ چلتا ہوا اب ایک اور ورکر کے پاس آیا جو کہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا مسلسل کی بورڈ پر ہاتھ چلا رہا تھا۔ ایک کام کرو، کچھ پیپر اس کے کی بورڈ پر رکھتے، زمان نے کہا، جس پر وہ اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اسپیشلسٹ سے کنسرن کرو، پتہ لگاؤ کہ ایک ڈالی کو درخت سے توڑ کر کسی انسان کے گردن کے بالکل بیچ میں وار کرنے میں کتنا وقت درکار ہوتا ہے، اور اس انسان کا کتنا طاقتور ہونا ضروری ہے، زمان نے کہا، جس پر وہ ورکر سر ہلاتا ہوا وہ پیپر اٹھاتا ایک بار پھر کمپیوٹر کی جانب متوجہ ہوا، جبکہ زمان نے اب پلٹ کر دوبارہ اس لڑکے کی جانب دیکھا جو اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ کیا ہم کوئی معلومات پہلی بار اکٹھی کر رہے ہیں؟ نہیں، میں بس تمہاری ہمت کی داد دینا چاہتا ہوں۔ ہمت نہیں، اپنی بہن کو بچانے اور اپنے دوست کے قاتل تک پہنچنے کی کوشش ہے یہ، وہ اسے سنجیدگی سے کہتا، اب دوبارہ کیمرے کے سامنے جانے کے لیے آگے بڑھا۔ وہ آفس سے نکلی تو تھکی ہوئی لگ رہی تھی، کیسے نہ ہوتی، یہ کام کا پہلا دن تھا اور کیونکہ اسے عادت نہ تھی تو تھکنا تو بنتا تھا۔ شکر کہ کل سنڈے تھا تو وہ دیر تک اپنی نیند پوری کرنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کا دل جلد از جلد گھر پہنچ جانے کو تھا، مگر دماغ کچھ اور چاہتا تھا، تو وہ اب دماغ کی سنتی ہوئی گاڑی کو لیزا کے گھر کی جانب لے جا رہی تھی۔ اسے سب کے قریب رہنا تھا تو لیزا بھی ان سب میں شامل تھی۔ ہاں، شک اسے لیزا پر بھی نہیں تھا، کیونکہ لیزا کا شاہد سے نہ کوئی تعلق تھا، نہ ہی اس کے پاس کوئی موٹو، مگر اس کے شک کرنے نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ لیزا موجود تو اس رات وہیں تھی، ان سب کے ساتھ۔ کچھ دیر بعد وہ لیزا کے گھر کے ٹی وی لاؤنج میں داخل ہو رہی تھی، جہاں اس کی امی بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ارے انابیہ بیٹا، کیسی ہو؟ اسے دیکھتے ہی وہ اٹھی اور اس کے گلے لگتے کہا، میں ٹھیک ہوں آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ مسکرا کر کہتی وہ ان سے الگ ہوئی۔ میں بھی ٹھیک ہوں، تم لیزا سے ملنے آئی ہو؟ جی، کہاں ہے وہ؟ آس پاس نظر دوڑاتے پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہے، تم جاؤ، میں چائے بھیجتی ہوں۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے انہوں نے بہت پیار اور اپنائیت سے کہا، نہیں آنٹی، میں آفس سے سیدھا یہیں آئی ہوں تو بس جلدی جاؤں گی، آپ چائے کا تکلف نہ کریں۔ انہیں کہتی ہوئی وہ تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ وہ بنا نوک کیے کمرے میں آئی تو لیزا کو بیڈ پر لیٹا پایا، جو اسے دیکھتے ہی فوراً اٹھی۔ تم یہاں؟ حیرانگی سے کہتی وہ کھڑی ہوئی۔ کیوں، نہیں آ سکتی کیا؟ شرارتی انداز میں سوال کرتے اس نے بیگ سائڈ پر رکھا اور بیڈ پر بیٹھی۔ بالکل آ سکتی ہو، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے تمہیں تو تنہائی چاہیے تھی نا؟ مصنوعی ناراضگی سے کہتی وہ اس کے ساتھ بیٹھی۔ ہاں، پر اب دوست چاہیے، انابیہ نے مسکرا کر کہا، جس پر لیزا نے اس کے کاندھے پر مکہ مارا۔
بہت تیز ہو تم۔ انابیہ ہنسی جبکہ لیزا نے اسے بغور دیکھا۔ تم اب پہلے سے زیادہ بہتر لگ رہی ہو، مسکراتے ہوئے کہا۔ انابیہ کو نارمل دیکھ کر اسے اطمینان ہوا تھا۔ ہاں، مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو پھر ڈر کس بات کا؟ کاندھے اچکا کر کہتی وہ بہت کانفیڈنٹ لگ رہی تھی۔ گڈ، شکر ہے تم بہتر ہوئی۔ فکر مت کرو، جو بھی تمہیں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے وہ جلد پکڑا جائے گا۔ پکڑا تو ضرور جائے گا۔ ایک بریسلٹ مجھے قاتل ثابت کرنے کے لیے ناکافی ہے، اور پولیس اب بھی ہم سب کو ہی انویسٹیگیٹ کر رہی ہے۔ بس میرے مارکس تھوڑے زیادہ ضرور ہیں، مگر میں اکیلی نہیں۔ وہ جتنی بے فکری سے گویا ہوئی، لیزا کے چہرے پر فکر مندی ظاہر ہوئی۔ پولیس کو تو یہی لگتا ہے کہ ہم سے ہی کوئی قاتل ہے، مگر مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم بھی یہ مان چکی ہو؟ لیزا کے سوال پر انابیہ نے ایک گہری سانس لی۔ میں نے یہی سوال اس دن جیل میں آفیسر بدر سے کیا تھا کہ ہم میں سے ہی کیوں، قاتل کوئی باہر کا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ رکی، لیزا کی جانب دیکھا جو اس کے آگے کہنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن کوئی باہر کا قاتل میرا بریسلٹ شاہد کے ہاتھ میں رکھ کر مجھے پھنسانے کی کوشش کیوں کرے گا، جبکہ کوئی اسے جانتا تک نہیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم اسے جانتے ہیں اور وہ ہم میں سے ہی کوئی ہے۔ انابیہ کی بات پر لیزا کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، تو اس کا مطلب تمہیں کس پر شک ہے؟ لیزا کی جانب سے سوال ہوا۔ میں کس پر شک کر سکتی ہوں؟ سب میرے اپنے ہیں، انابیہ نے ایک پھیکی مسکراہٹ سے کہا۔ غور کرتے ہیں؟ لیزا اب کچھ سوچتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ زمان، شاہد اور زمان بچپن کے دوست ہیں۔ شاہد کو مارنے کے لیے اس کے پاس کوئی موٹیو نہیں ہے سوائے… وہ رکی اور انابیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سوائے اس کے کہ کسی فلمی ولن کی طرح وہ نیہا سے محبت کرتا ہو اور اسے حاصل کرنے کے لیے اس نے شاہد کو مار دیا ہو۔ لیزا کی قیاس رائی پر پہلے تو انابیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں، پھر اس کا قہقہا بلند ہوا، جبکہ لیزا کنفیوز ہو کر اسے دیکھنے لگی کہ اس نے ایسا کیا کہہ دیا کہ انابیہ کو اتنی ہنسی آ رہی۔ سوری۔ اس کی مسلسل گھوری پر انابیہ نے اپنی ہنسی کو بریک لگائی۔ یہ ناممکن ہے۔ کیوں؟ کیا اسے نیہا سے محبت نہیں ہو سکتی؟ کتنی پیاری ہے وہ۔ لیزا کے کہنے پر انابیہ مسکرائی۔ اس کے پیارے ہونے پر کوئی شک نہیں، پر زمان کے دل پر کسی اور کا راج ہے۔ انابیہ کے انکشاف پر لیزا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ سچ میں؟ کون ہے وہ ایکسائٹمنٹ میں پوچھنے لگی۔ یہ راز اس کی امانت ہے اور میں امانت میں خیانت نہیں کرتی۔ انابیہ کے جواب پر اس نے منہ بنایا۔ اوکے، اب وہ دوبارہ سنجیدہ ہوئی۔ دوسرا ہے شارق اور شاہد کی بانڈنگ بھی بہت اچھی تھی۔ اس کے پاس بھی کوئی موٹیو نہیں ہے سوائے اس کے کہ کسی غیرت مند بھائی کی طرح اسے شاہد اپنی بہن کے قابل نہ لگتا ہو، اور کیونکہ اس کی بہن اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی تو اس نے چپ چاپ اسے پھڑکا دیا۔ لیزا کی انوکھی قیاس آرائی پر ایک بار پھر انابیہ پہلے حیران اور پھر ہنس پڑی، جبکہ لیزا ایک بار پھر اسے گھورنے لگی۔ تمہیں سچ میں شارق اتنا خطرناک لگتا ہے؟ تم بھول رہی ہو کہ یہ رشتہ گھر والوں نے طے کیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان محبت منگنی کے بعد پروان چڑھی، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ اس منگنی پر سب سے زیادہ ناچا تھا۔ انابیہ کی بات پر لیزا نے مثبت انداز میں سر ہلایا۔ بات تو اس کی بھی ٹھیک تھی۔ اب لڑکیاں ہی بچی ہیں تو سب سے پہلے میں، اس نے جیسے ایک بڑے دل کا مظاہرہ کیا تھا۔ میری دوستی تو تم سے ہے، اور تمہارے تمام کزن سے بھی تمہاری ہی وجہ سے دوستی ہوئی، تو موٹیو تو میرے پاس بھی کوئی نہیں ہے سوائے… وہ رکی اور انابیہ بہت بے قراری سے اس کے موٹیو کا انتظار کرنے لگی
जाने अब वो क्या धमाका करने वाली है, उसे सोचकर ही एक्साइटमेंट हुई। सिवाय इसके कि मुझे शाहिद से बेपनाह मोहब्बत हो और शाहिद को नेहा से, और एक जनूनी आशिक की तरह मैंने सोचा वो मेरा नहीं तो किसी का नहीं, और बस फिर मैंने उसे कत्ल कर दिया। ना वो नेहा को मिला ना मुझे। अपनी बात मुकम्मल करके वो अनाबिया के हंसने का इंतज़ार करने लगी, मगर अनाबिया वैसे ही संजीदा बैठी रही। हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है। और अनाबिया के जवाब पर उसका मुंह खुला, आंखें हैरत से फैली। अगले ही पल अनाबिया का कहकहा बुलंद हुआ, जबकि लीज़ा उसकी शरारत को समझते उसे घूरने लगी। अच्छा भाई, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम उससे मोहब्बत नहीं करती, और अगर करती होती तो तुम नेहा को मारती, ना कि शाहिद को। अनाबिया के जवाब पर उसने एक बार फिर मज़बूत अंदाज में सर हिलाया। बात तो ये भी ठीक है। अब आते हैं तुम्हारी जानिब। तुम और शाहिद भी दोस्त ही थे, और तुम दोनों के दरमियान भी कोई इख्तिलाफ नहीं था, इसलिए तुम्हारे पास भी शाहिद को कत्ल करने का कोई मोटिव नहीं। सिवाय, वो सोचने लगी, सिवाय वही मेरा वाला सीन, तुम्हें उससे मोहब्बत हो और तुमने उसे किसी का भी ना छोड़ा हो। लीज़ा को और कोई वजह समझ ना आई तो वही कह दिया, जिस पर अनाबिया ने उसे ऐसे देखा जैसे कह रही हो पुराना हो गया है, कुछ नया लाओ। अब आते हैं नेहा की तरफ। उसने नेहा की तरफ आना ही ठीक समझा। वो शाहिद की मंगेतर थी, उसके पास भी कोई मोटिव नहीं है सिवाय इसके कि वो उससे शादी ना करना चाहती हो और घर वाले मान ना रहे हों, या वो घर वालों को नाराज़ ना करना चाहती हो। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना उसी को मार दें, ना बांस रहेगा ना बजेगी बांसुरी। नामुमकिन। अनाबिया अब खड़ी हुई। वो शाहिद से बहुत मोहब्बत करती है और ये बात उसे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, उसकी आंखें सब कहती हैं। अनाबिया की बात पर लीज़ा ने सर हिलाया। अब इसके अलावा तो किसी के पास कोई मोटिव नहीं है। लीज़ा ने भी जैसे हार मान ली थी। वो जितना सोचती थी चीज़ें उतनी उलझती थी। सिर्फ मोहब्बत ही क्यों, मोहब्बत के अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पर कत्ल हो सकते हैं, मगर यहाँ नहीं है। ना तुम सबके दरमियान कोई जायदाद का मसला है, ना ही कोई माजी की दुश्मनी। ऐसे में बस मोहब्बत ही है जो कुछ नया कर सकती है। और क्या हो सकता है? लीज़ा ने सवाल किया। यही तो नहीं मालूम होता तो सब आसान ना हो जाता। कहते साथ उसने अपना बैग उठाया। चलती हूँ, घर जाकर आराम करूँगी, बहुत थक गई हूँ आज। उसे संजीदगी से कहती वो पलटी और कमरे से बाहर निकलने लगी। दरवाजे के पास ही पहुंची थी कि दिमाग में अचानक जैसे कुछ क्लिक हुआ हो। वो रुकी, गर्दन मोड़कर लीज़ा की जानिब देखा, जो उसे सवालिया नज़रों से देख रही थी। राज, अनाबिया ने धीमी आवाज़ में कहा, जिस पर लीज़ा ने उलझकर उसे देखा। कोई राज किसी को मालूम हो जाने पर भी उसका कत्ल हो सकता है। राज छुपाने के लिए 1000 कत्ल हो सकते हैं। और अनाबिया की बात पर लीज़ा की आंखें हैरत से फैलीं। ये तो उसने सोचा ही नहीं था। अनाबिया तेज़ी से वहाँ से निकली और गाड़ी में आते ही उसने अपना मोबाइल निकाला। राज, मुझे लगता है कि ये कत्ल किसी राज को छुपाने के लिए किए जा रहे हैं। मैसेज सेंड करके वो अब गाड़ी अपने घर की जानिब दौड़ा गई, जबकि दूर पुलिस स्टेशन में अपने ऑफिस में बैठे बदर ने उसका मैसेज पढ़ते ही मोबाइल वापस रखा, कुर्सी से टेक लगाई और नज़र छत पर की। तुम वाकई समझदार हो, लगता है इस बार राज खुल जाएगा, धीमी आवाज़ में खुद कलामी की। ये अंधेरे में डूबा एक जंगल है, जहाँ एक खाई के पास एक शख्स खड़ा है, होंठों पर मुस्कुराहट लिए। आसपास देखता वो जैसे किसी को तलाश कर रहा है। कुछ देर बाद एक दरख्त के पास उसे कोई खड़ा नजर आया। वो अब उसकी जानिब बढ़ रहा है।
تھوڑا قریب پہنچنے پر وہ یہ جان گیا کہ وہ ایک نسوانی وجود ہے۔ کوئی لڑکی تھی جس کا چہرہ اندھیرے کے باعث وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اب بھی ہونٹوں پر ایک مخصوص مسکراہٹ لیے اس کی جانب بڑھ رہا ہے۔ وہ اب اس لڑکی سے ایک قدم کے فاصلے پر رکتا ہے اور اس کا چہرہ دیکھتا ہے۔ اگلے ہی پل اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی ہیں، چہرے کا رنگ اڑتا ہے۔ وہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتا ہے کہ بس ایک سیکنڈ میں ہی بہت تیزی سے وہ لڑکی درخت کی ایک ڈالی توڑ کر فوراً اس کی گردن میں گھس آتی ہے۔ شاہد کی آنکھیں اب مزید پھیلتی ہیں۔ ڈالی اگلے ہی لمحے وہ گردن سے باہر نکالتی اسے چھوڑتی ہے اور شاہد اپنی خون بہاتی گردن پکڑے ایک قدم پیچھے ہوتا ہے اور سیدھا کھائی میں جا گرتا ہے۔ اسے گرتا دیکھتی وہ لڑکی اب ہلکا سا مسکراتی ہے۔ چاند کی چاندنی میں اس کا چہرہ روشن ہوتا ہے۔ خون کے چھینٹے لیے انابیہ کا چہرہ۔ اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے، نظر سیدھا چھت پر جاتی ہے جہاں سے گرتا ہوا خون بہاتا شاہد اس کے اوپر آتا ہے۔ انابیہ کی دلخراش چیخ تمام گھر والوں کو جگا دیتی ہے۔ انابیہ میرے بچے، کیا ہوا؟ وہ مسلسل چیختی ہوئی پیچھے کی جانب کھسکتی ہے جبکہ شاکرہ ہمدانی اسے تھامنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں۔ میں نے مارا، میں اسے مار دیا۔ شاکرہ ہمدانی اور باقی سب کے قدم اس کے الفاظ پر وہیں رک جاتے ہیں۔ یہ وہ کیا کہہ رہی ہے؟ شاہد کی خون بہاتی لاش ان سب کے درمیان کھڑی اسے پھیلتی آنکھوں سے گھور رہی ہے۔ جاؤ یہاں سے، میں نے مارا، وہ اسے دیکھتی ہوئی کہہ رہی ہے۔ شاکرہ ہمدانی ایک بار اس کی طرف قدم بڑھاتی ہیں جس پر ایک بار پھر وہ چیختی ہے، نہیں، دور رہو، خون ہے یہاں، میں نے مارا، میں نے۔ خون سے بھرے بیڈ کو دیکھتی وہ تکیوں پر بیٹھی خود کو اور انہیں خون سے بچانے کی کوشش کر رہی ہے جبکہ شاہد اب بھی وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کی حالت کو دیکھتے آگے بڑھنے کی ہمت زمان میں پیدا ہوئی اور وہ تیزی سے اس کے پاس آیا۔ نہیں، دور رہو، خون ہے، خون۔ چیختی ہوئی انابیہ کو وہ مضبوطی سے تھامتا سینے سے لگاتا ہے۔ انابیہ اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیتی ہے۔ میں نے مارا، خون، شاہد، وہ اٹکتے ہوئے کہہ رہی ہے جس پر شاکرہ ہمدانی اور فیصل ہمدانی کی آنکھیں اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر بھیگ جاتی ہیں۔ کچھ نہیں ہے یہاں، ہوش کرو، دیکھو کچھ نہیں ہے۔ زمان اب غصے میں اسے خود سے کہتا الگ کرتا ہے۔ نہیں زمان، شاہد ہے، خون ہے۔ وہ دوبارہ زمان کے سینے میں چہرہ چھپا لیتی ہے۔ ایک بار دیکھ لو، مجھ پر یقین ہے نا؟ سوال ہوا جس پر انابیہ نے مثبت انداز میں سر ہلایا۔ تو پھر دیکھو، کچھ نہیں ہے یہاں، دیکھو۔ وہ اب دھیمے سے اس کا چہرہ خود سے دور کرتا ہے۔ انابیہ ڈرتے ہوئے نظر سامنے کرتی ہے، وہاں اب شاہد نہیں تھا۔ وہ اب نظریں بیڈ کی جانب کرتی ہے جہاں صرف سلوٹیں تھیں، کوئی خون نہیں، ایک نشان بھی نہیں۔ یہاں خون تھا۔ سیدھے ہوتے وہ سب کو جیسے اپنی بات کا یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے، جس پر شاکرہ بیگم تڑپ کر اسے سینے سے لگاتی ہیں۔ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ اب کہتی ہیں جبکہ زمان اب کہیں جاتا ہے اور واپس آتے ہی پانی کا گلاس اور ایک گولی اس کی جانب بڑھاتا ہے۔ اسے کھا لو، شاباش۔ انابیہ خاموشی سے وہ گولی کھاتی ہے اور کچھ دیر بعد وہ ایک بار پھر نیند کی وادیوں میں گم ہو جاتی ہے، یہ جانے بغیر کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو وہ کیسے نیند سے محروم کر گئی ہے، یہ جانے بغیر
کہ ڈر میں ادا ہوئے اس کے الفاظ اب اس کے لیے سزا بننے والے تھے۔ اس کی آنکھ کھلی تو کمرے کی لائٹس آن تھیں۔ یقیناً گھر والے اس کے دوبارہ ڈر جانے کے ڈر سے لائٹس کھول کر گئے تھے۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی لیٹی رات کے واقعے کو سوچنے لگی۔ یہ کیسا خواب دیکھا تھا اس نے؟ وہ شاہد کا قتل کر رہی ہے تو کیا اس نے ہی قتل کیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نفی میں سر ہلاتے وہ بڑبڑائی، مگر وہ خواب تو بس خواب ہوتا ہے انابیہ۔ تمہارے ڈر اور ان سب حالات کا نتیجہ ہے یہ۔ اندر سے ایک آواز آئی، بالکل ایسا ہی ہے۔ مجھے فریش ہونے اور اپنا دھیان بٹانے کی ضرورت ہے، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ خود کلامی کرتی وہ اٹھی اور واش روم کے اندر چلی گئی۔ پورا 1 گھنٹہ شاور لینے کے بعد وہ باہر آئی تو اب پہلے سے زیادہ بہتر لگ رہی تھی۔ اپنے دماغ سے تمام سوچوں کو نکالتے وہ اب گھر والوں کو فیس کرنے کے لیے خود کو تیار ہی کر رہی تھی کہ دروازہ کھول کر شاکرہ ہمدانی اندر آئی۔ تم اٹھ گئی؟ اس کے پاس آتے انہوں نے مسکراتے کہا۔ وہ ان کے مسکراہٹ کے پیچھے چھپی فکر مندی صاف دیکھ سکتی تھی۔ جی، اور اب مجھے بھوک لگی ہے۔ اس نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ وہ گھر والوں کو پہلے ہی بہت پریشان کر چکی تھی، اب مزید نہیں۔ بالکل، میں کھانا یہیں بھجواتی ہوں۔ اس کا ماتھا چوم کر پلٹی۔ ہم ساتھ کھانا کھائیں گے امی۔ مجھے معلوم ہے کسی نے بھی صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ اس کی بات پر شاکرہ ہمدانی نے اس کی جانب فکر مندی سے دیکھا۔ تم ٹھیک ہو نا انابیہ؟ سوال ہوا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں امی۔ پولیس، میڈیا اور لوگوں نے مجھے اتنی بار قاتل کہہ دیا ہے کہ اب مجھے بھی خود پر شک ہونے لگا ہے۔ نم آنکھوں سے اس نے کہا، جس پر شاکرہ ہمدانی چلتی ہوئی اس کی جانب آئیں اور اسے گلے لگایا۔ تم نے کچھ نہیں کیا انابیہ۔ دنیا کی باتوں پر نہیں، ہمارے یقین پر توجہ دو کہ ہمارا یقین ان سے کمتر ہے۔ نہیں، یہ آپ لوگوں کا یقین ہی ہے جس نے مجھے حوصلہ دیا ہے۔ اس کی بات پر شاکرہ ہمدانی مسکرائیں۔ شکر ہے کہ وہ رات سے بہتر تھی، ورنہ وہ سب بہت پریشان ہو گئے تھے۔ بی بی جی، ملازمہ کی آواز پر وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئیں۔ وہ چھوٹی بی بی سے نیہا بی بی ملنے آئی ہیں۔ ملازمہ کے کہنے پر وہ دونوں ہی حیران ہوئیں۔ نیہا یہاں کیوں آئی ہے؟ اسے اوپر بھیج دیں۔ اس سے پہلے کہ شاکرہ ہمدانی کچھ کہتی، انابیہ نے جلدی سے کہا، جس پر وہ سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ ہمیں اکیلے میں بات کرنی چاہیے امی۔ آپ فکر مت کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ان کا ہاتھ تھام کر انابیہ نے مسکراہٹ چہرے پر لاتے کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتی وہ پلٹی ہی تھیں کہ نیہا اندر آئی۔ السلام علیکم، نیہا کی جانب سے کہا گیا۔ وعلیکم السلام، تم دونوں بات کرو، سنجیدگی سے کہتی وہ ایک نگاہ نیہا پہ ڈالتی وہاں سے چلی گئی۔ اس لڑکی نے ان کی بیٹی کے خلاف گواہی دی تھی، وہ کیسے اس سے پیار سے مل سکتی تھی؟ بیٹھو، شاکرہ ہمدانی کے جاتے ہی انابیہ نے کہا، جس پر نیہا نے بے تاثر چہرے سے اس کی جانب دیکھا۔ بیٹھنے نہیں، بس تمہیں دیکھنے آئی ہوں۔ اور کیا انداز تھا نیہا کا، جیسے کوئی کسی حقیر شے کو دیکھتا ہے۔ کیا دیکھنا چاہتی ہو نیہا؟ انابیہ نے سوال کیا۔ وہ اپنا کانفیڈنس بحال کر چکی تھی۔ یہی کہ کسی کو قتل کرنے کے بعد کوئی کتنے آرام سے آرام کرتا ہے۔ دونوں ہاتھ باندھتے اس نے کہا، میں نے کسی کا قتل نہیں کیا۔ انابیہ کا لہجہ اٹل تھا۔ اچھا؟ مصنوعی حیرانگی لیے وہ 2 قدم آگے بڑھی۔ پر رات کو تو تم کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ اور نیہا کی بات پر انابیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ اسے کیسے معلوم؟ جبکہ اس کی حیرانگی پر نیہا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ ہمارے گھروں کے درمیان صرف ایک دیوار کا فاصلہ ہے انابیہ، اور چھتوں کے درمیان تو وہ دیوار بھی نہیں۔ تم جتنا
اونچا تم چیخ رہی تھی، جتنا اونچا تم اپنے قاتل ہونے کا اقرار کر رہی تھی، چھت پر کھڑا کوئی بھی انسان آرام سے سن سکتا تھا۔ اور تمہاری قسمت کتنی اچھی ہے۔ وہ اب ایک قدم اور آگے بڑھی۔ اتفاق سے میں چھت پر ہی تھی۔ اسی کے ساتھ ایک معنی خیز مسکراہٹ نیہا کے ہونٹوں پر پھیلی، جبکہ انابیہ واقعی پریشان ہوئی۔ وہ صرف ایک خواب تھا نیہا، میں ڈر گئی تھی، اس نے نرم لہجے میں کہا، جیسے التجا کر رہی ہو کہ مجھ پر یقین کرو۔ کتنی عجیب بات ہے انابیہ، ہم 5 لوگوں میں سے صرف تمہیں خواب آ رہے، صرف تم ہی ڈر رہی، اور ہر بار صرف تم ہی قاتل کے نزدیک نظر آتی ہو۔ کسی اور کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ نیہا کے الفاظ اسے لاجواب کر گئے تھے۔ یہ وہ سوال تھے کہ جن کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ کیا جواب دیتی، اسے تو خود بھی نہیں معلوم تھا کچھ۔ یہ خواب نہیں، ضمیر ہے انابیہ، اور ضمیر ہی تم سے اقرار کروا رہا ہے کہ تم نے مارا اسے۔ اب نیہا کی آنکھوں میں غصہ لہرایا۔ ایسی غصیلی نگاہیں اس نے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ انابیہ نے بے اختیار ایک قدم پیچھے ہوئی۔ لیکن فکر مت کرو، پچھلی بار بتائے بنا کہا تھا تو سب کچھ شکوہ تھا کہ میں نے بتایا نہیں۔ اس بار میں تمہیں بتانے آئی ہوں انابیہ۔ وہ ایک بار پھر ایک قدم آگے بڑھی۔ تمہارا کنفیشن کل میں پولیس کو جا کر بتاؤں گی، اور اس بار میرے پاس گواہ بھی ہیں۔ ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہتی، وہ جس طرح آئی تھی اسی طرح چلی گئی، جبکہ انابیہ کے لیے اب اپنی جگہ سے ہلنا بھی ناممکن ہو گیا تھا۔ یہ رات بھی باقی راتوں ہی کی طرح تھی، اندھیری، خوفناک اور انابیہ کے لیے مشکوک۔ نیہا کے جانے کے بعد وہ گھر والوں کے سامنے بالکل نارمل رہی تھی۔ اپنی وجہ سے وہ کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، پر اب جب وہ اکیلی تھی، کھڑکی کے پاس کھڑی، وہ آنے والی صبح کے بارے میں سوچ رہی تھی، جب نیہا نے ایک بار پھر اسے جیل پہنچا دینا تھا۔ اس نے بدر کو سب بتا دیا تھا، اور وہ اسے حوصلہ دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ نیہا کی گواہی اور انابیہ کے گھر والوں سے سوالات ہوں گے، اور اس کے بعد انابیہ پر شک مزید گہرا ہوگا، نہ کہ کم۔ ایک گہری سانس لیتے اس نے نظر آسمان پر کی۔ میرے ساتھ ہی کیوں میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے؟ میں جتنا ان سب سے نکلنے کی کوشش کرتی ہوں، اتنا ہی میں اس دلدل میں دھنستی جاتی ہوں۔ کیا کوئی مجھے اس مشکل سے نکال نہیں سکتا؟ کیا کچھ نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا، آنکھوں سے آنسو رخسار بھگوتے گردن تک جا رہے تھے، اور وہ آنکھوں میں سوال لیے، امید لیے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے وجود کو چھو کر گزرتی تو اسے کچھ سردی کا احساس ہوا۔ اپنے آنسوں کو صاف کرتے اس نے کھڑکی بند کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ اچانک اس کی نظر جس چیز پر پڑی، اس کے ہاتھ ہوا میں ہی رک گئے، آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ سڑک کے کونے پر لگے ایک درخت کے بالکل اوپر ایک وجود کھڑا تھا، اندھیرے میں ڈوبا ہوا۔ یہ منظر اس کے لیے نیا نہیں تھا، اس نے یہ منظر پہلے بھی دیکھا تھا۔ ہاں، اس رات، اس کھائی سے پہلے۔ انابیہ بغور اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ وجود اب درخت سے کچھ اور اونچا ہوا ہوا میں اڑ رہا تھا۔ انابیہ اب بھی کسی سکتے کے عالم میں اسے دیکھ رہی ہے۔ اب وہ وجود آہستہ آہستہ اوپر جا رہا ہے، آسمان میں۔ انابیہ کی نگاہیں بھی اوپر اٹھ رہی ہیں۔ وہ چاند کے آگے آ کر رکتا ہے، اپنی آنکھیں کھولتا ہے۔ ایک بار پھر وہ کرسٹلائز روشنی نکالتی ہیں، روشنی جو آہستہ آہستہ انابیہ کے قریب آ رہی ہے۔ وہ اس روشنی کو اپنے قریب آتا دیکھ رہی ہے۔ روشنی تیزی سے اس کے قریب آ رہی ہے، اور اچانک وہ اس کے وجود کو گھیرتی ہے، اور بے اختیار ہی انابیہ کی آنکھیں اس روشنی کی چبھن کی وجہ سے
बंद होती हैं। अगले पल वो आंखें खोलती हैं पर वहाँ कुछ नहीं होता, कोई रोशनी नहीं, कोई साया नहीं। एक गहरी सांस लेती वो खिड़की बंद कर देती है। ये सुबह के 12 बजे का वक्त है जब मुलाजमा नेहा के कमरे के दरवाज़ा बजा रही है। नेहा बेबी, दरवाज़ा खोलें। वो जाने कितनी ही देर से दरवाज़ा बजा रही होती है पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। क्या हुआ? नेहा के वालिद अब उसके पास आकर पूछते हैं। पता नहीं साहब, बीबी दरवाज़ा नहीं खोल रही, ना ही जवाब दे रही हैं। जाकर चाबी लेकर आओ, मुलाजमा से कहते वो एक बार फिर दरवाज़ा बजाने लगते हैं। जवाब अब भी नहीं आता। कुछ देर बाद मुलाजमा चाबी लाती है। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते हैं कि अगले ही लम्हे उनके कदम वहीं रुक जाते हैं जबकि मुलाजमा की चीख निकलती है। बेड के पास हैरत से फैलती आंखें लिए गर्दन के दरमियान से निकलते खून में भीगी नेहा की लाश पड़ी थी, जबकि लाश के करीब ही नेहा के हाथ के पास खून से ही ज़मीन पर कुछ लिखा था, ए। एपिसोड 5 यहाँ ख़त्म होती है। नेक्स्ट एपिसोड जल्द अपलोड की जाएगी। शुक्रिया।